الرحیم۔ کیا اگر جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گئے تو کیا وہ حرام ہوگا؟ نہیں جی، اگر بھولے سے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا تو حلال ہوگا جانور، یعنی نہیں جی کا مطلب حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہوگا۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیا پھر حرام ہوگا۔ کیا خواتین کے لیے کسی مولانا کا بیان سننا اور اس کی ویڈیو دیکھنا جائز ہے؟ جائز ہے، البتہ اگر فتنے کا خوف ہو، کسی سے عشق معاشقے کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے، جیسے مرد کسی عورت کو دیکھتا رہے تو اس میں عشق کے جذبات بھڑک سکتے ہیں، اسی طرح عورت میں بھی بھڑک سکتے ہیں، تو پھر ایسی خواتین اوائڈ کریں، اجتناب کریں۔ نارملی جائز ہے، صحابیات نبی کی مجلس میں آتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی وہ، اور پردے کا حکم عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ البتہ جہاں بھی ذرا سا بھی خوف ہوگا فتنے کا تو وہاں اجتناب کا حکم دیا جائے گا۔ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو، تو صحابیات نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے، آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو یہ غیرت اور حمیت کے احکام ہیں۔ یہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں تفصیل لکھی ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ ضرورت کے وقت عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ البتہ کوئی مرد اگر پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی مرد کو دیکھے تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے، اور ویسے بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو دیکھنا وہ تو بلا ضرورت تھا، تو جہاں ضرورت ہوگی کوئی پروگرام سننا ہے، کوئی لیکچر سننا ہے تو وہاں جائز ہے۔ البتہ اپنے دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ذرا سی بھی فیلنگ ہو، کوئی دل میں جو طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے جو ایک مرد اور عورت کے تعلق میں ہوتا ہے تو پھر ایسی عورت کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے۔ محمد ارقم کہتے ہیں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، بار بار کپڑے میلے ہو جائیں تو اس کا طریقہ یہی ہے بار بار دھویا جائے، کبھی کبھار میلے ہو تو کبھی کبھار دھویا جائے۔ تو توبہ گناہ اگر بار بار بھی ہو تو بار بار توبہ ہی کرنی ہے، اور پھر توبہ کی کامل توبہ کیا ہوتی ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم اور بچنے کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ تو ہر گناہ کے اسباب الگ ہوتے ہیں، کسی کو ہینڈ پریکٹس کی عادت ہے، وہ کیسے اس برائی سے بچے گا، اس کا علاج الگ ہے۔ کسی کو زنا کی عادت ہے، اس کا علاج الگ ہے۔ کسی کو چوری کی عادت ہے، اس کا علاج الگ ہے۔ کسی کو نماز چھوڑنے کی عادت ہے، اس کا علاج الگ ہے۔ تو اس لیے اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور فحش اور بے حیائی کے اگر گناہ ہیں، ان کی عادت پڑ گئی ہے تو طویل عرصے تک اس کو چھوڑنے کے لیے تبلیغی جماعت میں جایا جائے، 4 مہینے لگا لیے جائیں تبلیغ میں، کسی بزرگ کی خانقاہ میں رہا جائے، کوئی واقعی اللہ والے ہوں ان کی خانقاہ میں 10 دن 20 دن اہل اللہ کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں گزارے جائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ سائیکالوجسٹ اس کا زیادہ اچھا علاج کر لیتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ جائے تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں، اسباب اختیار کیے جائیں۔ اور ایک آسان سا سبب یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں، کوئی سزا دیں اپنے آپ کو، روزوں کی یا نوافل کی یا پیسوں کی، اس سے بھی آہستہ آہستہ گناہ چھوٹتا ہے۔ اور توبہ لازمی کریں، توبہ نہ چھوڑیں کسی صورت میں۔ 6 دن کی قضا نمازیں باقی ہیں، اس کو پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ 6 دن کی قضا نمازیں تو زیادہ ہوتی ہیں تو آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں، تو پھر جو نماز جس ٹائم پہ بھی پڑھ لیں، آپ نے وہ 6 دن کی قضا نمازوں کی ترتیب بنانی ہے کہ فجر کی کتنی ہے، ظاہر ہے 6 نمازیں فجر کی، 6 نمازیں ظہر کی، 6 نمازیں عصر کی، اور پڑھتے جائیں، جو نماز پڑھیں اس کو کاٹتے چلے جائیں، اپنی ڈائری سے یا اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، حساب کر کے پڑھیں تاکہ یاد رہے، ورنہ کنفیوژن بہت ہوتی ہے۔ تو پڑھ کے اس کو اور توبہ استغفار کریں کہ 6 دن کی نمازیں قضا کیوں کی ہیں۔ میرے شوہر کو جاب میں فری ویزے ملتے ہیں تو وہ ان کو بیچ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جو ان کو ویزے دیتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ویزا ایک حق ہے اصل میں، اور حقوق کی بے نہیں ہوتی اس طریقے سے کہ آپ کو ایک رائٹ دیا ہے کسی کمپنی نے کہ آپ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، تو آپ کو ایک رائٹ دے دیا، حق دے دیا کہ بھی آپ جا سکتے ہیں، تو اب آپ کمپنی سے پوچھیں کیا مجھے اس کی اجازت ہے آپ کی طرف سے کہ میں خود نہ جاؤں کسی سے پیسے لے لوں؟ تو اور آپ کے جو آپ مجھے فیسلٹی دے رہے ہیں، یعنی آپ جو کمپنی نکالتی ہے نا اتنے افراد کے لیے ویزا ہے، تو کیا میں اس پر دوسرے کو ٹریول کروا سکتا ہوں اس سے پیسے لے کے؟ تو یہ کمپنی سے آپ پوچھیں جس نے آپ کو ویزے دیے ہیں۔
میرے شوہر ہاں یہ ہو گیا، اگر شوہر کی لڑکیوں سے دوستیاں ہوں اور غلط کام بھی کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ختم ہو گیا، جس سے لڑکیاں کی بھرمار ہے۔ اب وہ لڑکیاں شادی شدہ مردوں کو بھی خراب کرتی ہیں، کیونکہ آدمی تو ان کو بھی چاہیے، تو مرد پھر زنا میں پڑتے ہیں، پھر یہ جو میرڈ گھر ہیں یہ اور تباہ و برباد ہوتے ہیں جو شادی شدہ گھر ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ 2-3 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جائے۔ جب لڑکیاں ہی ختم ہو جائیں گی تو مرد منہ کس کے ساتھ کالا کرے گا وہ؟ تو اور مرد کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور پھر لڑکیاں اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائیں گی نکاح کرنے کے لیے، کمتر میں نکاح نہیں کریں گی۔ بہت سارے فائدے ہیں اس کے سوسائٹی میں، لیکن ظاہر ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا، پھر یہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایسی خواتین جن کے میاں کی دوستیاں ہیں باہر، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی سمجھائیں میاں کو، اپنے مرد رشتہ داروں کو ڈالیں تاکہ وہ آپ کے شوہر کو سمجھائیں، کچھ سختی نرمی جس طرح سے ممکن ہو۔ اور اگر پھر بھی کسی طور پہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے یا ڈیورس لے کے علیحدگی میں فائدہ زیادہ ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسے آدمی سے آپ نے علیحدگی لے لی تو پتہ چلا اس یہاں سے کچھ حقوق مل رہے تھے اس سے بھی گئے، بچے بھی رول جاتے ہیں، اور اگلا جو ملا وہ آپ سمجھ رہی ہوں گی بہت نیک ہوگا، وہ پتہ چلا اس کے اور زیادہ چکر چل رہے ہیں۔ تو اس لیے بیچاری عورت ایسے موقع پہ مجبور ہوتی ہے، تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے افراد کو بیچ میں ڈال کے ان سے مشورہ لیں کہ یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، رہنا ہے، رہنے میں نقصان کم ہے یا علیحدگی میں نقصان کم ہے۔ اگر علیحدگی میں نقصان کم ہے اس سے ڈیورس لیں کسی بھی طریقے سے، اور پھر علیحدگی عدت کے بعد کہیں اور نکاح کریں۔ اور اگر علیحدگی میں نقصان زیادہ ہے، دوبارہ کوئی اچھا آدمی ملنے کا چانس نہیں ہے یا بچوں کے رلنے کا اندیشہ ہے، باپ جتنا بھی خراب ہو بہرحال بچوں کے لیے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، تو بچوں کے تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے علیحدگی کی صورت میں، تو پھر گزارا کریں، اور آپ کے بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو بس گزارا کریں، اس کی لائف کو حوالے کر دیں، اس کے بڈھا ہو جائے گا خود ہی چھوڑ دے گا، اور دعا کرتی رہیں اس کے لیے اللہ اس انسان کو انسان کا بچہ بنائے۔ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے خواتین کے لیے جب مرد بد کردار ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پتھر کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انگوٹھی پتھر کی پہن سکتے ہیں، اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس میں پتھر لگا لے، بشرطے کہ پتھر میں کوئی عقیدہ نہ ہو کہ فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرتا ہے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو ان کو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ 2 سوال اکٹھے۔ دیکھیں زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکی کو برابر دینا پڑے گا، جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے میں ماں باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا عید پہ بچے کے 2 کپڑے بنائے اور لڑکی کے لیے 1 کپڑا بنا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، سب کے برابری کرنی پڑے گی، لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں مر گئے تو پھر وراثت میں اللہ نے ایک قانون جو بنایا ہے وہ ہے، تو زندگی میں برابر دیں، اور اگر کمی بیشی کرنی ہو تو بیٹا یا بیٹی کی بیس پہ نہ کریں، بلکہ کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کوئی غریب زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کی بیس پہ آپ فرق نہیں کر سکتے، اگر لڑکی زیادہ مستحق ہے تو اس کو زیادہ دیں، پھر لڑکا مالدار ہے تو اس کو کم دے دیں، تو زندگی میں یہی اصول ہے۔ ہاں مرنے کے بعد تو پھر اللہ نے حصے متعین کر دیے۔ البتہ کوئی لڑکی اگر راضی ہو اس پہ کہ ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا دے دیں، بھائی کو دگنا دے دیں، دل کی 100% خوشی سے راضی ہو وہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے برابری کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے کوئی گزرے تو ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ جی روک لینا چاہیے اس کو۔ جو شخص رشتے توڑواتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ رشتے توڑوانے کو اللہ نے منافقین کا عمل قرار دیا قرآن مجید میں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ نے کہا منافقین کو اگر حکومت مل جائے نا یہ رشتے توڑ دیں گے، رشتہ داریوں کا نظام خراب کریں گے یہ، تو قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی قطع رحمی رشتہ داری توڑنے کو کہتے ہیں۔ اسلام میں بلڈ ریلیشن، خونی رشتوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے، لیکن اب مغربی دنیا کی یلغار ہے، ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے، انڈیویجولزم کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی اب لبرل سیکولر طبقہ اسی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا آپ اسی دن پروگرام بھی کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں مر گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لاشیں نکل رہی ہیں 9 مہینے بعد گھروں سے۔ تو یہی ہے کہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ، تو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
اور ایک صحابی نے فرمایا کہ بھائی جو ہے آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کی جب آپ نے وعید سنائی تو ایک نے کہا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو آپ نے اور کہا کہ میں اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ سنت یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کوئی اور پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے۔ اگر کسی نے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو 50 نفل پڑھوں گا، پھر اس نے وہ کام کر لیا اور 50 نفل بھی پڑھ لی، پھر ایک ہفتے بعد اس نے وہی کام دوبارہ کیا تو وہ دوبارہ 50 نفل پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں جی، ایک دفعہ منت پوری ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ البتہ اگر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا، جب بھی میں نے یہ کام کیا تو ہمیشہ میں 50 نفل پڑھوں گا، تو پھر ہمیشہ پڑھنے پڑیں گے، اور قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر پر خواہ مخواہ شک کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بعض خواتین کو بہت زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے، بعض تو صحیح سچی مچی کا شک کر رہی ہوتی ہیں، بعض کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی خواتین اپنے شک اور وہم کا علاج کریں اور یہ سوچا کریں کہ میرے شک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ مرد جب گھر سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اتنے برائی کے راستے ہیں، آپ اپنی زندگی کیوں کھپا کے ضائع کر رہی ہو اس کے پیچھے؟ وہ تو بہت کچھ باہر نکل کے کر سکتا ہے، آج کل پولیس نگرانی نہیں کر سکتی، بیوی کہاں سے نگرانی کرے گی؟ تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں، اور بلا وجہ اس کے فون میں گھس گھس کے دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی حاصل ہونے والا ہے نہیں۔ آپ کا اپنا گھر خراب ہوگا، اور آپ کے ساتھ وہ اچھا چل رہا ہے، آپ کے حقوق پراپر وے میں ادا کر رہا ہے، تو باہر کی دنیا میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ممکن ہے میری اس بات کو سن کے بہت سی خواتین کو تکلیف ہو، لیکن بھائی آدمی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور بہت گھمانا پھرانا جانتے ہیں۔ وہ مرد نے آپ سے اپنے چکروں کو چھپانا ہوگا نا، اس کے پاس 20 راستے ہیں۔ وہ غفار ستار کے نام سے لڑکیوں کے نام سیو کرے گا، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کہہ سکتی ہو میسج دیکھ کے پکڑا جائے گا، وہ غفار کو بتا دے، غفارہ ہوگی اس کو بتا دے گا کہ تو مرد بن کے میسج بھیجا کر مجھے۔ تو اور پیچھے بھی تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا جو تباہ کر رہی ہوتی ہیں گھر، یعنی خواتین کہتی ہیں مرد دیکھو کتنے خراب ہوتے ہیں، تو خراب کیا وہ جس سے اس نے ریلیشن قائم کیا وہ عورت خراب نہیں ہے؟ اس کو پتا ہے یہ میرڈ آدمی ہے اور پھر بھی گھسے چلی جا رہی ہے اس کی زندگی میں۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کے حقوق تو خام خواہ میں شک کر کے اپنا گھر برباد کرنا، یہ کام مت کیا کریں۔ ہاں کوئی ویلڈ ریزن ہو، 100% پکڑا جائے، 100% آپ کو پتا ہو کہ ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ عورت کو یقین ہوتا ہے 2 نمبر آدمی ہے، تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ اس کے ساتھ رہنے میں ہے یا اس کے ساتھ علیحدگی میں ہے، تو جو آپ کا فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے۔ پھر اگر عورت اپنے شوہر پر، یہ ہو چکا بھائی، میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے گانا گاؤں اور میں گانا گاتی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیا میں ان کے لیے گا سکتی ہوں؟ جی گا سکتی ہیں۔ مفتی صاحب میرے دوست نے مجھے کہا کہ شوہر کے لیے آئی بروز بنانا جائز ہے، میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا شوہر کو خوش کرنا ضروری ہے۔ حرام طریقے سے شوہر کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے، آئی بروز بنانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جائز فیشن شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر سکتی ہیں، آئی بروز نہیں بنا سکتی۔ البتہ کسی خاتون کی آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں، یعنی نارمل اس سے بالکل ہٹ کر ہوں، جیسے انسانی جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے کہ یعنی نارمل لوگ اس طرح نہیں ہوا کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتفلجات، وہ خواتین جو دانتوں کے درمیان گیپ کرتی ہیں، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ جو اللہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں، بہت بھدے ہیں، جو نارمل دانت اس طرح نہیں ہوتے لوگوں کے، تو پھر وہ ڈینٹسٹ کے ذریعے ان کو پیچھے لے جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے دانت ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں، بولنے میں تکلیف، کھانے پینے میں تکلیف، اور بہت ہی بدصورت شکل لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اسی طرح آئی بروز اگر کسی کی نارمل اس سے ہٹ کے بہت ہی زیادہ بھدی ہیں تو اس کو اتنا سیٹ کرنا کہ نارمل اس پہ آ جائیں، ایسی عورت کے لیے جائز ہوگا، اور وہ 100 میں کوئی ایک آدھی ہوتی ہیں۔ تو عام طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں رواج چل پڑا ہے آئی بروز بنانے کا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور انسان کی طبیعت میں اگر سلامتی ہو نا، فطرت پہ ہو، تو اس کو یہ عمل دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے۔ وہ خواتین سمجھتی ہیں ہم بہت خوبصورت ہیں، وہ خوبصورت نہیں، وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ کاٹا ہے، تراش خراش کی، اور بری لگ رہی ہوتی ہے وہ، لیکن فطرت ہی کسی کی تبدیل ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ جیسے مرد اگر میک اپ کر کے عورت بن جائے، کلین شیو ہو اور پھر لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن جائے، تو جو گے ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں ان کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ،
لیکن جو واقعی مرد ہوگا اس کو وہ بہت برا لگے گا، اس کو وہ نہ عورت لگے گی نہ مرد لگے گا، اسی طرح عورت کو بھی وہ مرد کبھی پسند نہیں ہوگا۔ تو فطرت جب تبدیل ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے، تو پھر تو آپ کا ذوق اور آپ کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نیچر پہ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بناوٹ اچھی نہیں لگتی۔ بالکل مائیکل جیکسن کو دیکھ لینا، اچھا تھوڑی لگتا تھا، بہت سے لوگوں کو مائیکل جیکسن بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جو سلیم الطبع وہ کہتے ہیں یار یہ کیا عجیب بنا لیا اس نے اپنا منہ پلاسٹک سرجری کر کر کے۔ تو یہی ہے آج کل، اللہ ہدایت دے۔ تو اس لیے شوہر کے لیے بھی آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ آئی بروز بھدی ہیں تو پھر نارمل کنڈیشن میں لانا اس کو جائز ہوگا۔ میرے دوست کے ابو نے اس کو ایک دکان کھول کر دی ہے، وہ جو بھی چیز سیل کرتا ہے اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ بھی اپنا رکھ لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی کیوں رکھ لیتا ہے؟ بتا کے رکھے پھر جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے۔ اب نارمل بچے کا وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، پاگل ہو، معذور ہو، ہاتھ پاؤں نہ ہو، اس کے نابینا ہو، بالکل اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا صحت مند کا حصہ ہوتا ہے، پورا پورا حصہ ہوگا۔ البتہ اس کا حصہ اس پہ خرچ کیسے ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی پوچھیں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے باپ کی 150 گز کی زمین تھی، اس میں 75 گز پر میرے 4 بھائی رہتے ہیں، کیا میرا زمین پر کوئی حصہ نہیں ہے؟ والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ جناب کیوں نہیں حصہ ہے آپ کا؟ آپ کے والد کی 150 گز کی زمین تھی تو آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں، جتنا اب وہ وارثوں کی تفصیل بتائیں گے تو میں بتاؤں گا۔ تو 4 بھائیوں کا قبضہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بتائیں بھائی آپ کا جو شرعی حصہ ہے وہ آپ کو دیں، ورنہ بہت بڑے مجرم ہوں گے، بہت بڑے گناہگار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک بالش بھی زمین کسی کے قبضہ کی نا تو 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا قیامت کے دن۔ اگر کسی کے پاس نصاب سے زائد مال ہو لیکن اس کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں، نصاب سے زائد اگر مال ہے اور وہ نصاب والا مال یعنی سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، یہ 4 چیزیں 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے سورس آف انکم نہ بھی ہو۔ اگر کسی کے منہ سے اللہ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکل جائیں تو وہ کیا کرے؟ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فوراً توبہ کرے۔ مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ اور نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکالنا تو دور کی بات، نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر غلطی سے نکل گئے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے۔ اگر بیٹے